السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے میں ہوں آپ کا چھوٹا بھائی نعیم رضا۔ آئیے آج امیر بننے کا وہ وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، چلیے سنتے ہیں مفتی سلمان الحری صاحب سے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، ایک وظیفہ آپ مجھ سے لے لیں، آخر بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ آقا بہت تنگ دستی ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل یہ بریلوی رضی حضور اللہ صلی تعالیٰ علیہ عنہ نے وسلم اپنے کا دیا ہوا ملفوظات وظیفہ، میں لکھا جو بھی اسے پڑھے گا انشاءاللہ اپنی کتاب میں لکھا۔ ضرور وہ صحابی آئے اور کہا کہ بہت بے برکتی تو ہوتی آپ ہے اس پر گھر بھی میں، عمل کریں کچھ اور بھی حضور نہیں صلی اللہ بچتا علیہ وسلم کے اور بتائی تنگی بھی بہت زیادہ ہے۔ بالکل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کریں۔ فرمایا اس کہ لیے میرے صحابی وہ جو تسبیح سچے کیوں نہیں مضبوط پڑھتے کریں جو زمینوں کے اور آسمانوں تو کے امیر فرشتے بننا بھی تو پڑھتے ہیں، آسان ہی ہے ہمارے لیے۔ صبح بھی پڑھتے ہیں اور آپ نے شام میں بتایا بھی پڑھتے ہیں۔ مقام سے پہلے کہ اس صحابی نے کہا آقا عنایت فرما دیں۔ اس لیے کہ حضور کی حضور نقش پاک صلی قدم اللہ پہ علیہ چلنا وسلم نے فرمایا ہمارے یہ پڑھا کرو، سب سے بڑی سبحان کامیابی اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ہے۔ استغفر ویڈیو کو اللہ۔ پورا سنتے رہیے۔ ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وبحمدہ استغفر اللہ، ایک ٹکڑا ہم نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، کہا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو فجر میں یا مغرب میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر کچھ شکایت لے کر کے آئے حضور کے پاس۔ شکایت پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کیا شکایت ہے؟ پھر دوسری شکایت لے کر کے آئے۔ اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے، اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے۔ یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آیا۔ آپ بھی کریں، لیکن ساتھ میں میری دعوت یہ ہوگی جو بے برکتی لانے والے کام ہیں ان کو پہلے ختم کرو، ان کو پہلے ختم کرو۔ دوستو، مفتی سلمان الحری کے بیان اگر پورا سنے ہوں گے تو یقین جانیں وہ وظیفہ آپ کو یاد ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا۔ آپ کو یقین جانیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی وہ ہر چیز ایک وظیفہ ہوا کرتی ہے۔ یہ میرا ماننا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پہ اگر ہم چلیں، ان کے نقش قدم پہ چلے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ تو اس پہ آپ دکان و مکان میں جاتے ہیں، گھر میں سے جیسے ہی آپ دکان کے لیے نکلتے ہیں تو آپ ایک وظیفہ کر لیا کیجیے۔ اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو ضرور ہے ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں، اور اگر ہر نماز کے بعد تو یہ پڑھنا ہی چاہیے، لیکن آپ اگر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف پڑھ کر اپنے دکان کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنے بزنس کے لیے نکل جاتے ہیں، تو انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو خیر و برکت کا ایک نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین کا وہ فرشتہ آپ کے لیے جب رحمت کا فرشتہ جب دعائیں کرے گی نا تو انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہیں وہ رحمت کے فرشتے ہیں، یعنی آسمان و زمین کے فرشتے ہیں جو ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے حق میں اگر فرشتے دعا کر لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستوں، بس آپ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل پہ پہلی مرتبہ ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو دوست، پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔